منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، یہ پکا پکا رب کا فیصلہ ہے، ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزارا جانا ہے۔ مفسرین نے اس کی کچھ وضاحت یوں کی ہے کہ جنت اور جہنم یہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہے، پاس پاس ہے، اور ذکر میں وضاحت یوں ہے کہ پہلے جہنم آتی ہے، بعد ازاں جنت آتی ہے۔ پہلے بولے کیا ہے؟ جہنم ہے، بعد ازاں جنت۔ جس نے جنت میں جانا بھی ہوگا اس کو جہنم کے اوپر سے گزار کے جنت کا داخلہ ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جنتیوں کے تذکرہ کے حوالے سے، وہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے تو دکھایا جائے گا باقاعدہ، وہ قریب ہوں گے، وہ رستہ ہوگا، کھڑکی کھولی جائے گی، جو بھی معاملہ ہوگا اللہ بہتر ہے۔ پہلے جہنم سے گزریں گے تو جنت آئے گی۔ وہ گزرنے کا رستہ معروف ہے، سارے جانتے ہیں، عرف عام میں اسے پل صراط کہتے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں مختلف روایات میں اس کا جو تذکرہ ہے وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز وہ پل ہے، اور اس کی ہولنا کی یہ ہے کہ اس پل کے اوپر روشنی کوئی نہیں، لائٹ کوئی نہیں، گڑا ٹوپ اندھیرا مکمل، بندے کو نظر ہی نہیں آتا۔ ایک ہے انتہائی باریک اور ہے انتہائی تیز، اور پھر قرآن کریم کی آیات میں تذکرہ، اس کے اوپر شکنجے لگے، آنکڑے لگے ہوئے ہیں، جو شکار کرنے کے لیے، جانوروں کو پکڑنے کے لیے شکنجہ لگایا جاتا ہے۔ ہم نے عام طور پہ وہ دیکھی ہے گھروں میں، چوہے کو پکڑنے کے لیے رکھی جاتی ہے چٹکی سی، وہ رکھی جاتی ہے، جیسے اس کے اوپر پاؤں آتا ہے، اس کا دم آ جائے، کوئی چیز آ جائے، گرد بند ہوتا ہے، پکڑ لیتا ہے نا، دیکھی بھی ہے ساروں نے کہ نہیں ہے؟ نہیں نا؟ اس طرح انسانوں کو پکڑنے کے لیے اس پل صراط کے اوپر آنکڑے پڑے ہیں، شکنجے پڑے ہیں، جہاں کسی کا پیر اس پہ آیا وہ شکنجہ پکڑے گا اور پکڑ کے وہاں لٹکا نہیں، اس کو اوندے منہ جہنم میں گرا دے گا۔ ان کا کام ہی ہوگا۔ اب دوبارہ ذرا غور کریں، ایک ایسا پل ہے جو انتہائی باریک ہے، سیکنڈلی نظر کچھ نہیں آ، پتہ نہیں پل ہے کہاں ہے، اندھیرا فل۔ تیسری بات، اس کے اوپر شکنجے لگے ہیں جو گزرنے والوں کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے نیچے گراتے ہیں۔ ایسے حالات، ایسی صورت کا گزرنا ممکن کیسے ہو؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن نماز ہوگی، اس دن نیک اعمال ہوں گے جو نور بن کے اس پل کو روشن کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے یہی روشنی دی جائے گی، کوئی لائٹ، بلب، لالٹین، شمع، کوئی اور سسٹم نہیں ہوگا وہاں پہ، صرف انسان کے نیک اعمال، انسان کی نماز، وہ اس کے ارد گرد کو روشن کریں گی، منور کریں گی، اور وہ ان کی روشنی میں گزرے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق گزارا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جیسے بجلی کڑکتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی وہ پلک جھپکنے سے پہلے اس کی کڑک، اس کی کونج جھپکتی ہے، اور وہ سیکنڈ کا بھی ہزارواں حصہ ہوتا ہے، لمحہ لحظات ٹک نکل جاتی ہے، سپارک ہوتا ہے۔ آپ نے بائک کا دیکھا ہوگا، پلک کے ساتھ جو وائر ہوتی ہے، سپارک، وہ کیسے کنیکٹ ہوتی ہے؟ ٹک ہوتا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کے کڑکے کی طرح اس پل سے گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جو برق رفتار گھوڑوں کی طرح بڑی تیزی سے اپنے آپ، کچھ ایسے ہوں گے اعمال گرتے پڑتے کراس کر جائیں گے۔ ہمارا تذکرہ یہ نہیں، ہمارا ذکر ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کو پکڑ لیا جائے گا شکنجوں میں، یا ان کو پل نظر ہی نہیں آئے گا، یا وہ پل کاٹ دے گا، ان کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، پل صراط سے آسانی سے، تیزی سے، برق رفتاری سے گزرنا نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں گرے گا، گرنے کا تذکرہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے تو ایک بڑی زوردار آواز سنی صحابہ نے۔ بخاری میں اور مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔
بڑی زوردار دھمک جسے کہتے ہیں نا، کوئی چیز گرے تو اس کے گرنے کی آواز ہوتی ہے، یہ آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ علم ہے یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں، یا آپ بتلا سکتے ہیں کیسی آواز تھی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روایات، مختلف روایات، دو الفاظ، ایک میں 70 سال اور ایک میں 70,000 سال کا تذکرہ۔ 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر گرایا گیا تھا، جہنم کی طرف پھینکا گیا تھا بلندی سے نیچے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا، آج جا کے وہ جہنم کی تہہ میں لگا، یہ اس کے گرنے کی آواز تھی۔ مفسرین محدثین بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جہنم کی سختیوں کا، تو وہاں پہ ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ لایا جائے جس کو ساری زندگی کوئی غم تکلیف پریشانی سے کچھ ہوا ہی نہیں، بڑی عیش و عشرت میں 50 سال 60 سال 70 سال وہ زندگی جی کے گیا، یا جتنی بھی اس کو عمر ملی، اس نے غم کبھی دیکھا ہی نہیں، اس نے پریشانی کبھی دیکھی نہیں، اس نے سکون ہی سکون دیکھا، آرام ہی آرام دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی کیفیت اس طرح کی حالات، اس طرح کے معاملات، اس طرح کے، اگر اس بندے کو لایا جائے اور اس کو جہنم کا صرف ایک غوطہ لگوایا جائے اور نکال کے پوچھا جائے تو نے کبھی خوشی دیکھی ہے؟ تو نے کبھی سکون دیکھا ہے؟ تو جانتا ہے آرام کسے کہتے ہیں، اطمینان کسے کہتے ہیں؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم نہیں، میں تو ان لفظوں سے ناواقف ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں خوشی ہوتی کیا ہے، آرام نام کس چیز کا ہے، سکون نام مجھے تو علم۔ وہ ایک غوطہ اس کو اتنا پریشان کر دے گا، اس کی ذہنی ایسی کیفیت کر دے گا، ایسی حالت کر دے گا، وہ کہے گا میں تو جانتا ہی نہیں، مجھے تو علم، کون سی خوشی، کیسا آرام، میں نے تو آج تک ان کو دیکھا ہی۔ محدثین وہاں پہ لکھتے ہیں اگر اللہ نے کسی بندے کو صرف اتنی سی سزا دی دی کہ جاؤ اس کے اعمال کے بدلے اس کو جہنم کا صرف ایک غوطہ لگوا کے لے آؤ، تو ایک ہلکے سے ہلکا تجزیہ 140 سال وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، 70 سال نیچے آنے میں، 70 سال نکلنے میں، 70 سال کم سے کم اگر ہم لیں تو وہ پتھر پہنچا۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی کو ایک غوطہ لگوانے کا حکم مل گیا تو اس کا مطلب ہے وہ 140 سال تک جہنم کی آگ میں جلتا رہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو لانے کا ذکر کیا، وقت چونکہ کم ہے اور محترم کافی علماء خطب آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بیان کرنا، تو میں بات کو بڑا مختصر سے انشاءاللہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ سیکھ کے جائیں ہم سارے، مجھ سمیت آپ سب کچھ لے کے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، 30ویں سپارے میں تذکرہ ہے، جہنم کو لایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت یہ ہوگی، میں پڑھ رہا تھا روایت میں تذکرہ ہے صحیح حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کافروں کو جہنم دور سے دیکھے گی تو وہ چیخنا چنگاڑنا شروع کرے گی، اغرائے گی، وہ بآواز بلند، قرآن کریم کی مختلف آیات میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ، وہ چیخے گی، وہ چنگاڑے گی، وہ لپکے گی، بھاگے گی۔ حدیث کے الفاظ ہی ہیں، اس کا چنگاڑنا سن کے پیغمبر اپنے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے رب سلم رب سلم، اللہ ہمیں اس سے بچانا، اللہ ہمیں اس سے بچانا۔ اس کے ابھی وہ دور ہے، وہ لائی جا رہی ہے، اس کے چنگاڑنے کی آواز سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اپنے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر کے اللہ کو پکارنا شروع کر دیں گے اللہ اس سے بچانا۔ اللہ اکبر، جو گرائے جائیں گے ان کا عالم کیا ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، لے کے آنے والے جہنم کو لگامیں، باقاعدہ اس کا وجود ہے، باقاعدہ وہ زیرو ہے، میں بتلانے لگوں آپ کو، اس میں جان ہے، وہ سانس لیتی ہے، احادیث میں اس کی وضاحت ہے، وہ دیکھتی ہے، وہ بولتی ہے، چنگاڑتی ہے، وہ لپکتی ہے، وہ غراتی ہے، وہ گفتگو کرے گی رب کے ساتھ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قابو کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 ایک
طاقتور گھوڑا تو منہ میں لگام کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے نا لگام اس کو چلانے کے لیے. یہ بقرہ عید پہ آتے ہیں جانور بیڑے ہماری زبان میں جنہیں کہا جاتا ہے بڑے بڑے ہیوی ہیلتھی بڑے بڑے. بعض لوگوں نے صرف وہ دکھلاوے کے لیے کہ یہ محسوس ہو گیا انہوں نے ان کو ایک ہی نچ کے اندر دونے کے لیے ڈال دی تھی. ایسا ہی ہوتا ہے نا, بہت بڑا جانور ہے, کچھ کو ضرورت ہوتی ہے کچھ کو. ذرا تصور کریں جس کو 70,000 لگامیں ڈلی ہوں, وہ کیا چیز ہو. 70,000 رسیوں کے ساتھ لگا زنجیروں کے ساتھ اس کو پکڑا ہوگا اور کنٹرول کیا ہوگا. اور پتہ کتنے فرشتے پکڑنے والے فرشتے لے کے آئیں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے تھاما ہوگا. فرشتہ پتہ کتنا ہوتا اور کیسا ہوتا ہے. اللہ بستیوں کو تباہ کرنے کا حکم دیتے تھے نا تو ایک فرشتے کو صرف حکم دیتے تھے جاؤ جا کے اپنے ایک پر پہ پوری بستی کو اٹھاؤ اور اندے منہ مار دو. یہ ایک فرشتے کا ایک پر ایک بستی کو اٹھاتا ہے. 70